شفاف گفتگو۔ جب ہمارے مقاصد اور اعمال کو غلط سمجھا جاتا ہے تو ہمیں خدا، اپنے آپ اور ان لوگوں کے ساتھ صاف اور ایماندار ہونا چاہیے جو الجھن میں ہیں، یہاں تک کہ تنقیدی ہیں۔ کہاوت یہ ہے کہ پالوس کی زندگی میں یہ اس کی مصیبت کا ایک اور ذریعہ ہے، اور یہ اس پر جھوٹے الزامات کا لگایا جانا ہے۔ اب ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ اس کی پوری خدمت کے دوران ہوتا رہا، لیکن اس معاملے میں یہ کرنتھس میں ہو رہا ہے اور وہ افسس میں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس نے افسس کو چھوڑ دیا اور پھر بعد میں کبھی اس نے یہ خط لکھا، اور ہم یہ جانیں گے کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ افسس میں ان جھوٹے رسولوں کے ذریعے اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ بیان پڑھیں۔ دل کا صاف ہونا۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا باب اس کی 12 آیت، یہ بالکل شروع میں ہے۔ مصائب و تسلی اور دعا کے بارے میں بات کرنے کے بعد فرمایا، یقیناً یہ ہمارا فخر ہے، کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں، پالوس اس خط کے تسلسل میں ایسا کیوں کہے گا؟ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا تعلق اس حقیقت سے ہے کہ اسے یہ اطلاع ملی تھی کہ کرنتھس میں جھوٹے رسولوں کے ذریعے اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، اور اس لیے وہ اس حقیقت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور اس نے خدائی خلوص کے ساتھ کام کیا، اس نے پاکیزگی کے ساتھ کام کیا تھا، اس نے انسانی دنائی سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے کام کیا ہے۔ اور وہ صاف صاف کہہ رہا ہے، اور وہ خدا کے سامنے بہت ایماندار ہے، اپنے آپ کے ساتھ ایماندار، کرنتھس کے ساتھ ایماندار، اپنے قائدین، تنقید کرنے والوں کے ساتھ ایماندار، اور وہ یہ دفاع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے، اور تمہارے پاس ہوتا ہوا مقدونیہ کو جاؤں گا، اور مقدونیہ سے پھر تمہارے پاس آؤں، اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو۔ بس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلون مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں؟ خدا کی سچائی کی قسم کے ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں یا نہیں دونوں پائی نہیں جاتی۔ وہ سیاق و سباق سے باہر بات کیوں کرے گا؟ یہاں کوئی تسلسل نہیں لگ رہا، لیکن آپ دیکھیں، میں آپ کو پیچھے کی کہانی بتاتی ہوں۔ کہانی یہ ہے کہ وہ افسس آیا تھا، آپ کو یاد ہے 30 سفر میں وہ افسس تک پہنچا تھا۔ اس بار وہ کم از کم 3 سال رہا، لیکن جب وہ وہاں تھا تو اس نے سنا کہ کرنتھیوں کے چرچ میں ایک مسئلہ ہے۔ اب اس نے اور اس کے ساتھی مشنریوں نے دوسرے مشنری سفر کے دوران کرنتھس چرچ کا آغاز کیا تھا۔ اب سالوں بعد وہ تیسرے سفر پر ہے، وہ ایک افسس ہے، اور وہ سنتا ہے سمندر بحر ایجین کے اس پار کرنتھس میں ایک سنگین اخلاقی مسئلہ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک جہاز پر سوار ہوتا ہے اور وہ کرنتھس جاتا ہے اور وہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور وہ اس صورتحال کو چھوڑ دیتا ہے، ایک تکلیف دہ صورتحال، اور وہ افسس واپس چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ افسس واپس جائے اس نے کہا، میں واپس آؤں گا اور اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ واپس نہیں گیا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ اس سے صورتحال میں مزید درد بڑھ جائے گا۔ میں صرف ایک خط لکھوں گا اور میں تمہیں اس صورتحال سے نمٹنے کے عناصر کی وضاحت کروں گا، لیکن میں واپس نہیں آؤں گا، یہ تمہارے درد میں اضافہ کرے گا۔ اور اس لیے وہ کرنتھس واپس نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے بلکہ تروآس تک جانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور ہم آپ سے بعد میں ملیں گے۔ وہ ایسا کرتا ہے۔ میں اسے دوبارہ پڑھتی ہوں۔ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتھس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا۔ اس پس منظر کے بغیر دیکھیں، آپ واقعی یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے ہو۔ کیونکہ میں نے بڑی مصیبت اور دل گیری کی حالت میں بہت سے آنسو بہا بہا کر تم کو لکھا تھا، لیکن اس واسطے نہیں کہ تم کو غم ہو بلکہ اس واسطے کہ تم اس بڑی محبت کو معلوم کرو جو مجھے تم سے ہے۔ اور یہ وہ خط ہے جسے ہم دکھ بھرا خط کہتے ہیں، جو کبھی نہیں ملا، جو پہلے اور دوسرے کرنتھیوں کے خط کے بیچ میں لکھا گیا تھا،
اور اس طرح یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ وہ انہیں کرنتھیوں کو ایک خط کے ساتھ جواب دے رہا ہے جس میں وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا، اور وہ اس حقیقت پر توجہ دے رہا ہے کہ اس پر دوہری سوچ رکھنے کا الزام ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ ہاں ہاں اور نہیں نہیں کہہ رہا ہے۔ میں واپس جاؤں گا، لیکن وہ واپس نہیں آیا، اور اس نے طراز جانے کا فیصلہ کیا۔ لہٰذا پولس اس خاص مسئلے پر بات کرتا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس اصول کا جائزہ لیتی ہوں۔ جب ہمارے مقاصد اور اعمال کو غلط سمجھا جاتا ہے تو ہمیں خدا، اپنے آپ اور ان لوگوں کے ساتھ صاف اور ایماندار ہونا چاہیے جو الجھن میں ہیں یا یہاں تک کہ تنقیدی ہیں، اور یہ وہی ہے جو وہ اس خط میں کر رہا ہے، جو وہ کرنتھیوں کو لکھ رہا ہے۔ وہ اپنے مقاصد اور اپنے دل کی وضاحت کر رہا ہے۔ اب اس بارے میں سوچیں۔ ویسے جب ہم خط میں آگے بڑھیں گے تو ہم سیکھیں گے، ہم اس گمشدہ خط کے مواد کے بارے میں مزید جانیں گے۔ اس نے اس دکھ بھرے خط میں کیا کہا واضح ہوتا جائے گا جیسے جیسے ہم دوسرے کرنتھیوں کو پڑھتے جائیں گے، لیکن اس موقع پر میں آپ کو غور و فکر اور رد عمل کے سوال کے ساتھ چھوڑتی ہوں۔ جو لوگ ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جیسے کرنتھی، ان کی طرف سے ظلم و ستم غیر ایمانداروں جیسے افسس کے بت پرستوں کے انکار سے بھی زیادہ تکلیف دہ کیوں ہے؟ جب میں نے اس سوال کے بارے میں سوچا تو پہلے بھی میں نے ایک بہت مشکل صورتحال بیان کی جب ہمارے گرجا گھر کے دفاتر پر آگ لگانے والوں نے حملہ کیا۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ آگ لگانے والا کون تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اب بھی زندہ ہے یا نہیں۔ اسے کبھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا کیونکہ ان کے پاس اسے گرینڈ جوری میں لانے کے لیے کافی ثبوت نہیں تھے، اور یہ بہت سے آتش زنی کرنے والوں کے بارے میں سچ ہے کیونکہ وہ تمام ثبوتوں کو تباہ کر دیتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غیر ایماندار تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتی تھی اور میں اس کی دشمنی کو جانتی تھی، اور میں جانتی تھی کہ ہمارے عقائد کی وجہ سے وہ گرجا گھر پر حملہ کر رہا ہے، لیکن یہ قبول کرنا اس سے کہیں زیادہ آسان تھا جب میں مسیحیوں کی سازش کا شکار تھی۔ وہ دردناک تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر میں نے بھروسہ کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن پر میں یقین رکھتی تھی، لیکن پردے کے پیچھے نامناسب مقاصد کے ساتھ مجھے نیچے لانے کی کوشش کی، مجھے خدمت سے باہر نکالنے کی کوشش، اور یقیناً جیسا کہ میں نے پچھلی پریزنٹیشن میں کہا ہے، خدا نے سب سنبھالا۔ جب وہ اس سے نمٹا تو اس نے واقعی اس سے نمٹا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ غیر ایمانداروں کی طرف سے حملہ ہونا ایک چیز ہے، یہ دردناک ہے، لیکن جب ہم پر ایمانداروں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو یہ واقعی بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور یہ پولس کے تجربے کا حصہ تھا۔ اس پر غیر ایمانداروں نے حملہ کیا جو جھوٹے رسول تھے، یہ تکلیف دہ تھا۔ لیکن اس کے تکلیف دہ پہلو کا دوسرا حصہ، جیسا کہ ہم دیکھیں گے، کہ یہ ہے کہ یہ جھوٹے رسول کرنتھیوں کو پولس کے خلاف جانے کے لیے مجبور کر رہے تھے، وہ پولس جو انہیں مسیح کی طرف لایا تھا۔ لہٰذا اگر آپ کو پس پردہ کہانی مل جائے تو آپ واقعی سمجھنے لگتے ہیں کہ پولس یہاں کیا کہہ رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے جب وہ کرنتھیوں کے نام یہ دوسرا خط لکھ رہا ہے۔